اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ سامعین، آج کے اس سبق میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 16 جو تفخیم اور ترقیق کے بارے میں ہے، اس سبق کی مشق کریں گے۔ سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، یہ سبق بہت اہم ہے، آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ اس سبق کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ بہت ساری جو آپ کی تلفظی غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16، تفخیم اور ترقیق۔ سامعین، سب سے پہلے اس تفخیم اور ترقیق کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہیں، ان کا کیا مطلب ہے۔ تو آئیے تفخیم کے بارے میں جانتے ہیں۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، یعنی کہ جس حرف کو ہم موٹا پڑھیں گے تو کہیں گے اس حرف کو کیا کرنا ہے، اس حرف کے اندر تفخیم کریں۔ تفخیم والا حرف، تفخیم والا حرف یعنی تفخیم کا مطلب ہے موٹا پڑھنا، پر پڑھنا۔ اسی طرح ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ موٹے پڑھے جانے والے مشہور جو حروف ہیں وہ تین ہیں۔ تین حروف الف، لام اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں الف کے بارے میں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ الف اپنے پہلے والے حرف کے ساتھ چلنے والا ہے، اس کے یعنی کہ جس طرح الف سے پہلے اگر حرف موٹا پڑھا جانے والا ہو تو الف بھی ساتھ موٹا پڑھا جائے گا۔ اگر الف سے پہلے والا حرف باریک پڑھے جانے والے حروف میں سے کوئی حرف ہو تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ آگے بات ہے لام کی۔ یہ جو لام ہے، یہ لام عام نہیں ہے، بلکہ وہ لام جو اسم جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر آ جائے۔ حرف پر یعنی کہ اللہ تعالی کے نام کے اندر جو لام آتا ہے، اس لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اس کے اندر جو لام ہے اس نام کی بات ہو رہی ہے۔ اس لام سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اگر اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نام کو موٹا پڑھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے اللہ، واللہ، فاللہ، ان اللہ۔ اب دیکھیں اللہ کا نام، ان اللہ کے اندر اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے۔ بعض لوگ ان اللہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ پڑھتے ہیں، واللہ پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ واللہ، فاللہ، باللہ، فاللہ، هو اللہ نہیں پڑھنا،
فاللہ ان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح پیش کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے رسول اللہ، رسول اللہ نہیں پڑھنا، رسول اللہ۔ اسی طرح رضی اللہ، قال اللہم، تو یہ دیکھیں لام سے پہلے پیش ہے تو یہاں لام کو پور پڑھیں گے۔ اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال مشہور ہے، جیسے بسم اللہ، اعوذ باللہ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، بسم اللہ کے اندر میم کے نیچے زیر ہے، اعوذ باللہ کے اندر با کے نیچے زیر ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ بعض لوگ اس نام کو پور پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان، یہ غلط ہے۔ بسم اللہ الرحمن میں پڑھنا غلط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ اس لیے اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، اللہ عز و جل کے نام سے پہلے زیر ہے، زیر کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جو یہ دو قواعد ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو یاد رکھ کے اسی طرح اللہ عز و جل کے نام کو پڑھا کریں۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ آیا ہر لام کے اوپر یہ قاعدہ استعمال ہوگا یا کوئی اور، یا صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خاص ہے؟ تو آئیے اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جائیں گے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے الا الذین، ان الذین۔ اب یہ دیکھیں یہاں لام ہے، لام سے پہلے زبر آ رہی ہے، لیکن اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، موٹا نہیں کر رہے ہیں، کیوں کہ یہ جو لام ہے اس میں جلالت کا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جیسے اور مثال علی ہو گیا، علم ہو گیا، تو یہاں لام ہے، پہلے زبر بھی ہے، لیکن یہ اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے، تو اس لام کو پر نہیں پڑھیں گے۔ سامعین، آگے را کے قاعدے شروع ہو رہے ہیں کہ را کو کب باریک پڑھنا ہے، کب پر پڑھنا ہے، تو توجہ کریں، انشاءاللہ ابھی آپ کو را کے قواعد بھی سمجھ آ جائیں گے۔ را کو پر پڑھنے کی صورتیں: نمبر 1، را پر زبر یا پیش ہو، یعنی کہ خود اپنے را کی بات ہو رہی ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ نمبر 2، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں تب بھی را کو پر پڑھیں گے۔ را پر کھڑا زبر ہو تب بھی را پر پڑھا جائے گا۔ نمبر 4 ہو گیا۔ آگے را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تب بھی را پر پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے۔ عارضی زیر کے بارے میں یہاں آگے بات آ رہی ہے تو وضاحت کر لیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را کو تب بھی پر پڑھیں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں، یعنی کہ را کو باریک کا پڑھنا ہے تو اس کی بہت آسان سی مثالیں ہیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو
اگر را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو تو ان صورتوں کے اندر را کو باریک پڑھیں گے۔ آگے عارضی حرکت کی تفصیل کر رہے ہیں یہاں کہ عارضی حرکت کیا ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی کی الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ نوٹ، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اسی کے بعد حروف مستعلی ہوں تو را ساکن کو پور پڑھیں گے، جیسے مرصاد۔ سامعین، یہ تجوید کے اہم قواعد تھے جن کا سمجھنا بہت ہی ضروری تھا، تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگے ہوں گے۔ تو آج کے سبق کی صرف ایک ہی لائن پڑھتے ہیں تاکہ ویڈیو ہماری لمبی نہ ہو جائے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، صا زیر سی، را الف زبر را، سرا، طا زبر طا، صراطا۔ سامعین اب دیکھیں را کو ہم پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ سین زیر سی، را الف زبر را، سرا، جیم دو زبر جن، سراجن، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن، میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، زا دو زبر زن، مفازن۔ سامعین، آج کا سبق ہمارا یہاں تک تھا، انشاءاللہ بہت جلد ہی ہم اگلے سبق میں ملاقات کریں گے۔ اپنے بھائی قاری محبوب الحسن کو دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔